گے تو یہ ایک فریب کی ایک ایسی قوت ایسی عزت ہوگی جو فریب کی بنیادوں کے اوپر قائم ہوگی. چلیے یہاں تو نظر آ گیا کہ صاحب یہاں شاید رہبانیت ہے جس کی طرف یہ لا رہا ہے. یہ بات نہیں ہے، قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے ان کو وجہ زینت بنایا ہے تمہارے لیے. دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ کون ہے کہ خدا کی ان چیزوں کو جو اس نے وجہ زینت بنائی ہے حرام قرار دے. یعنی یہ دوسری طرف ہے. بات یہ ہے کہ مقصود بالذات یہ نہیں ہے. اگلی آیت میں بات صاف کر دی، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ. آگے بڑھنا ہے خدا کی حفاظت کے اندر اس جنت کی طرف آگے بڑھو. عزیزان اللہ سنیے اور وجد میں آئیے کیا کہہ گیا قرآن. تکاثر کے لیے، تفاخر کے لیے، تسابقت کے لیے، تنافس کے لیے ایک میدان کی ضرورت ہوتی ہے نا. ایک ریس کورس ہوتا ہے جس میں آپ آگے بڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے اس آگے بڑھنے کے لیے اور کچھ نہیں تو قدر تو ایک حد ہے نا، اس کی وسعت پھر بھی تو محدود ہے. کہتا آؤ تمہیں میں بتاؤں ایک ایسا میدان جس کی کیفیت کیا ہے. دیکھیے عزیزان من کہاں یہ لفظ آئے ہیں. بڑھنا ہے آگے، جنت کی زندگی کی طرف آگے بڑھو. ذہن میں آیا کہ وہ بھی تو کوئی مقام ہے، وہاں پہنچے تو وہ بھی تو پھر محدود ہو گئی. سنیے صاحب، عرضھا کا عرض السماء والارض، اس کی وسعتیں ساری کائنات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اللہ، ہر میدان محدود رہے گا جس میں تم جانا. ہم ایسا میدان بتاتے ہیں، چلو اس کے اندر دوڑو، نکلو ایک دوسرے سے آگے. اور یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بعد کوئی پہنچ کے کہے کہ صاحب اس کے بعد تو آگے میدان ہی ختم ہو گیا. یہ میدان وہ ہے. آپ دیکھیے نا جنت کے متعلق یہاں کیا بات کیا گیا ہے. تکاثر و تکافر میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ تھا نا. یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہنچ کے آگے کہیں جا کے بھی حد ختم ہو جائے گی. وہ جنت کہ جو ارض اور سما کے اوپر جس کی وسعتیں چھائے ہوئی ہیں. بڑھنا ہے آگے، اس میں آ کے آگے بڑھو. دوسری جگہ ہے 83/26، 83/26. وہاں بھی یہی ہے، لفظ اور ہے، خوبصورت لفظ اوپر سے چلا آ رہا ہے. اسی جنت کی جزیات کی تفصیلات اور یہ سارا کچھ کہنے کے لیے کہا ہے. وہ ہے وما ادراک ما علیون، جن کے بلند مدارج ہیں، جو اوپر کی طرف چڑھنے والے ہیں. تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ کہاں پہنچنے والے ہیں، کیا چیزیں حاصل ہوں گی. کہا کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جو اپنے ان جذبات کی تسکین چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے بڑھیں، اس میدان کے اندر آگے بڑھنے کے لیے جذبات کی تسکین نہ کریں. یہاں بڑھو، آگے بڑھنا ہے تم نے آ کے، تو یوں اپنے ان جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کرو. قرآن جذبات خوشی نہیں سکھاتا، وہ ان کو بتاتا نہیں ہے. جذبات خوشی کے معنی یہ ہوں گے. سنیے عزیزان من، جسے کہا جاتا ہے مغز دین ہے. یہ جذبات تو خدا نے پیدا کیے ہیں نا. وہ پیدا کرتا ہے ہر نیا بچہ جو وہ دنیا میں بھیجتا ہے، اس کے سینے میں جذبات پیدا کرتا ہے. اور آپ لگے ہوئے ہیں ان کو ذرا مرنے کے لیے. کرتا چلا جا، ہم یہ کرتے چلے جائیں. یعنی تو پیدا کیے چلے جا، ہم ان کو مارتے چلے جائیں. ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزمائے، ہم جگر آزمائیں، چلنا کتنے چلنا ہے. یعنی وہ جذبات پیدا کرتا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ خدا نے وہ چیزیں انسان کے اندر پیدا کی ہیں جو در حقیقت فلاں کر دینے کے قابل تھی. معاذ اللہ، مینسبت خدا رہا. یعنی کسی کریٹر کی کریشن کو ایسا قرار دینا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو فنا کر دو، اور اس کے بعد کہنا کہ ہم اس کریٹر کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، ہم اس کے مقرب بن رہے ہیں. فنا کرنا تو ایک طرف. کسی مصور کی تصویر کے متعلق اسے کہہ دیجیے کہ یہ کیا بنایا ہے تم نے، پھر دیکھیے آپ کتنے مقرب بنتے ہیں اس کے. کہ جائے کہ اس کی تصویر کو لے کے آپ پھاڑ کے چولہے میں جلا دیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ہم نے اس مصور کی بہت قرب حاصل کر لیا. ایسا کرنے سے بڑا غلط خیال ہے عزیزان مانیے کہ خدا نے انسان کے سینے کے اندر وہ جذبات پیدا کیے ہیں جن کا فنا کرنا مقصود زندگی ہے. یہ تو انداز ہے خدا کے خلاف. چیلنج اس کو دینے والی، اس کی کریشن کو اس طرح نفرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، کنڈیم کرنا ہے خدا کو، خدا کی کریشن کو. یہ غلط ہے.
یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جتنی بھی خدا نے انسان کے اندر صلاحیتیں جذبات کے دیے ہیں، یہ قوتیں ہیں جو اس نے عطا کی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم ان کو استعمال کس طرح سے کرتے؟ یہ ان جذبات کا استعمال ہے جو ان کو خیر اور شر بنا دیتا ہے۔ فی ذات ہی کوئی جذبہ، کوئی قوت، کوئی صلاحیت نہ خیر ہوتی ہے نہ شر ہوتا ہے۔ خدا کے قوانین کے مطابق استعمال ان کو کیجئے، یہی خیر ہے، اس کی خلاف ورزی کیجئے، یہی شر ہے۔ تلوار کو ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے استعمال کیجئے، عین جہاد ہے۔ اسے مظلوم کے سینے میں گھونپ دیجئے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تلوار بھی وہی ہے، آپ کا ہاتھ بھی وہی۔ قرآن تلوار کو ٹکڑے نہیں کرتا، تلوار کے استعمال کے قاعدے اور قانون بتاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یوں ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بعد مطمئن نہ ہو جاؤ کہ فریضہ خداوندی ادا ہو گیا، نہ۔ یہ جو کام، یہ نظام جس میں بھلائیاں، اختیارات کی وسعتیں زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، اس میدان کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، یہ اگر نصب العین اپنے سامنے رکھ لو گے، دنیا میں جہاں کہیں تمہارا جی چاہے جاؤ، تمہاری جمعیت قائم ہوگی، مرکزیت قائم ہوگی، ایک امت بن کے تم رہو گے۔ اور پھر وہی بات کہ ہم نے یہ جو چیز کہہ دیا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے، اس سے اس قبلے کی اہمیت تمہارے دماغ سے نہ نکلے۔ کیا عجیب چیز قرآن کہہ رہا ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ پھر وہی بات کہ پھر اس کو بھی یاد رکھ لینا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے یہ کہا کہ ہر ایک کا قبلہ ہوتا، تم کہو کہ تو پھر کیا بات ہے، ادھر نہ صحیح ادھر صحیح۔ تصوف آپ کو یہی سکھاتا ہے نا، گنگا ایک گھاٹ بہ تیرے، کہت کبیر عقل کے پھیرے۔ گنگا صاحب ہے، رام بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، مسجد میں بھی تو ہے، مندر میں بھی تو ہے۔ کہا کہیں یہاں نہ پہنچ جانا، جو ہم نے کہہ دیا کہ ہر ایک نے اپنا اپنا قبلہ مقرر کیا ہوا، کچھ اہمیت نہیں، کہیں یہاں نہ پہنچ جانا۔ ایک نظام، ایک امت کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے تو ایک قبلہ، ایک مرکز نگاہ تمہارا، ایک نصب العین حیات ہونا چاہیے۔ اس لیے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ۔ الحق، حقیقت کبریٰ یہی ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو خدا تمہارے اعمال سے بالکل واقف ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر وہی چیز وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، وہی دیکھیے بار بار ایک پہلے امام کو، رسول کو حکم دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی پوری جماعت کو پھر حکم دیتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اگر یہ نظام صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، یہ صیغے واحد متکلم کے ہونے چاہیے تھے، اے رسول تیرے لیے یہ چیز ہے، تیرے لیے یہ چیز ہے۔ جہاں قرآن نے کہا ہے واحد متکلم، اس کے بعد فوراً جمع کی صیغے لے آیا ہے کہ پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے یہ چیز ہے۔ اور اس کی صاحب قرآن نے 3/143 یہ کہہ کے کر دی، اور بڑی عظیم آیت، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ یہ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نظام کے مرکزی شخصیت کی حیثیت سے بھی حضور کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ جو نظام صرف شخصیتوں سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ شخصیتوں کی زندگی تک رہتے ہیں۔ نظر کی دنیا میں اہمیت شخصیت کو ہوتی ہے، ان کے یہاں آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، لیکن نظام جو ہے اس میں شخصیت کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ اتنے وقت کے لیے وہ آپ کا سربراہ یا مرکز ہوتا ہے۔ اشخاص آتے رہیں، اشخاص جاتے رہیں، نظام، آئیڈیالوجی اگر وہ قائم ہے آپ کی تو وہ اسی طرح سے آپ کا نظام اور سلسلہ آگے چلا جاتا رہے گا۔ یہ کہا کہ اس نظام کے متعلق یہ نہ کہنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات کے ساتھ یہ نظام قائم ہے،
ما محمد الا رسول، محمد کی